فائنلی ڈرامے کا لاسٹ اور ہیپی اینڈنگ ایپیسوڈ آنے ہی والا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جنید اپنے گھر والوں کو سرپرائز دے گا، کیونکہ وہ شادی کرنے کے لیے پاکستان بہت ہی کم عرصے کے لیے آ چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں اور بہن رو رو کر اپنا برا حال کرتی ہے، اور اس کے باپ پہ بھی عجیب سی کیفیت آری ہوتی ہے، کیونکہ وہ تینوں جو ہے وہ بہت لمبے عرصے کے بعد اپنے بیٹے اور بھائی جنید کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جنید جب ان تینوں سے ملے گا تو بہت ہی ایموشنل ہونے کے بعد وہ خود کو تھوڑا سا قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف زاویار جو کہ ابھی بھی اپنی ایگو پر اڑا رہتا ہے اور سائڈ پر ایک طرف کھڑے ہو کے منہ کو ادھر کیا ہوتا ہے۔ جنید اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ دونوں میرے ماں باپ ہیں اور میں آپ دونوں سے ماں باپ ہونے کا حق نہیں چھین سکتا۔ میں شادی کرنے کے لیے پاکستان بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں اور آپ لوگ پلیز میرے لیے رشتہ مانگنے چلے جائیں، جس پر اس کے ماں باپ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ سائڈ پر کھڑا زاویار بھی بہت غور سے جنید کو سن رہا ہوتا ہے کہ جنید آخرکار کیا کہنے والا ہے اور وہ کس سے شادی کرنے والا ہے۔ جنید کی ماں نگار جب جنید سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کس سے شادی کرنے جا رہے ہو، تو جنید کہتا ہے کہ میں ماہم سے شادی کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ نایاب بھابھی کی دوست ہے اور اس نے سخت وقت میں نایاب بھابھی کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ تو جنید کے منہ سے نایاب کے لیے بابی کا لفظ سن کر زاویار تو بالکل چونک جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ابھی تک نایاب کو بابی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ان سب کا تو یہ سوچنا تھا کہ جنید جو کہ باہر ملک ہے، وہیں پر نایاب بھی ان کے ساتھ باہر ملک ہی ہوگی، اور وہاں کے قانون کے لیے تو نکاح کے یہ شرائط اور ضوابط لاگو نہیں ہے جو ہم مسلمانوں میں ہیں، تو ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کی ہوتی ہے۔ لیکن جب زاویار کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنید ماہم سے شادی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور خود ہی جنید جو ہے وہ زاویار کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ ماہم ہے، اور نایاب بھابی دل کی بہت اچھی ہے۔ آپ پلیز نایاب بھابی کو کچھ بھی مت کہیں اور اس سے معافی مانگ لیں، اپنی زندگی کو مزید آپ خراب نہ کریں۔ تو اسی طرح جنید اور ماہم کی شادی میں یہ سب لوگ بہت زیادہ خوشیاں منائیں گے اور بہت ہی انجوائے کریں گے اس شادی کو، سوائے تانیہ کے۔ دوسری طرف زاویار پھر جنید کو کہتا ہے کہ میں کس منہ سے نایاب سے معافی مانگوں، میں نے تو اس کی پوری زندگی برباد کر دی ہے، جس کے جواب میں جنید جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو نایاب بھابی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف نایاب بھابی کے سامنے جائیں گے نا، وہ آپ کو معاف کر لے گی، وہ ابھی بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کے دل سے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، لیکن ہاں آپ نے اسے خود سے دور رکھا ہے، تو اسی لیے وہ آپ کے پاس آنے سے کافی ڈر رہی ہے۔ یہ سن کر زاویار کا کلیجہ تو جیسے منہ کو آتا ہے، اور بالآخر وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نایاب کے آفس جاؤں گا، چونکہ اس کو جنید نے سب کچھ بتایا ہوتا ہے کہ نایاب کدھر کام کرتی ہے، تو زاویار اپنے آفس جانے سے پہلے ہی نایاب کے پاس چلا جاتا ہے۔ نایاب تو جب زاویار کو دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، خوشی اور غم میں کچھ عجیب سی کیفیت کے کشمکش میں نایاب رونے لگ جاتی ہے۔ زاویار کے پاس جو کہ الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ کیسی معافی مانگی جائے، وہ نایاب کو کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، تم میرے کیے کے لیے مجھے جو بھی سزا دینا چاہتی ہو تم مجھے وہ سزا دے دو۔ تو نایاب اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنی کیے کی سزا کاٹ لی ہے، حیدر سے اتنے عرصے آپ دور رہیں، مجھ جیسی مخلص بیوی سے آپ دور رہیں، یہی آپ کی سزا تھی جو کہ آپ نے کاٹ چکی ہے۔ اور پھر تو جیسے نایاب دل کی بہت ہی صاف ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہی زاویار کو معاف کر دیتی ہے۔ دوسری طرف نعیم اور اس کی بیوی بھی نایاب سے معافی مانگنے کے لیے کال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پلیز گھر واپس آ جاؤ، دادی کو بھی ساتھ لے کے آؤ، ہمارا گھر آپ سب کے بغیر بالکل سونا ہے۔ تو نایاب ان کو بھی بنا کچھ سوچے سمجھے معاف کر دیتی ہے، اور وہ اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، آپ لوگ جب چاہیں گے ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ ڈرامے کے اینڈ پر سبھی ہیپی ہیپی رہنے لگیں گے، ماں سوائے تانیہ کے، لیکن نگار کو اپنے کیے کی سزا نہیں ملی، کیونکہ اس نے بھی تو نایاب کی زندگی کو برباد کیا تھا۔ خیر، تانیہ چلی جائے گی پاگل خانے، جنید ماہم کے ساتھ خوشی خوشی شادی کر لے گا، اور زاویار اور نایاب کی زندگی پہلے سے زیادہ حسین ترین ہو جائے گی۔